السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول الجھی رہی محبت بائی اجالا ناز کی یہ 4 ایپیسوڈ ہے۔ تمہارا پچھلا شو کمال کا تھا، کتنا اچھا بولتی ہو تم۔ کافی کا کپ اس کے سامنے رکھتے اس نے کہا۔ تھینک یو، وہ مسکرائی۔ تم بہت اچھا پیانو بجاتی ہو، شہیر نے بالکل ٹھیک کہا تھا، سحر انگیز ہو تم۔ اس کی بات پہ وہ مسکرائی۔ میں نہیں، میری آواز، اس نے جیسے کریکشن کی۔ تم خود بھی بہت اچھی ہو رین، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اس نے کہا۔ صرف 3 منٹ کی 3 ملاقاتوں میں آپ نے جان لیا ہے۔ کسی کو جاننے کے لیے اس کے ساتھ لمبی ملاقاتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے سننا ہی کافی ہوتا ہے، پھر چاہے وہ اس کی باتیں ہوں یا خاموشی۔ مسکرا کر کہتے اس نے گھڑی کی جانب دیکھا۔ تمہاری شو کا ٹائم ہو گیا، بیسٹ آف لک۔ اسی کے ساتھ وہ وہاں سے چلی گئی جبکہ رین نے اب اپنا ماسک اتارا، کافی کا ایک گھونٹ لیا، مائک سیٹ کرتی اب وہ لائیو آنے کی تیاری کرنے لگی۔ جبکہ یہاں سے نوفل کی لان میں رکھی کرسی بیٹھا، نظریں آسمان پہ ٹکائے، کانوں میں ایئر بڈز لگائے، رین کی لائیو آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اور یہ انتظار جلدی ختم ہوا جب اس کے کانوں میں پیانو کی دھن سنائی دی۔ آنکھوں کے پردوں میں کئی راز چھپائے رکھتا ہے، وہ دل کے شور کو اکثر دبائے رکھتا ہے۔ ایک دھیمی سی مسکراہٹ رین کے ہونٹوں پر آئی، جبکہ یہاں نوفل کے اندر بے چینی پیدا ہوئی۔ اسے لگا جیسے وہ اس سے بات کر رہی ہے، اسے لگا جیسے وہ اسی کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ رکھ کر خاموشی ہونٹوں پر کتنا شور مچائے رکھتا ہے، وہ خود سے بھی اب اکثر نظریں چرائے رکھتا ہے۔ نوفل کے اندر بے چینی بڑی، عجیب سا احساس تھا جیسے کوئی اس کا پردہ اٹھا رہا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں، ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو کر گزر رہی تھی، مگر اصل ٹھنڈ تو اسے اندر محسوس ہو رہی تھی۔ درد زندگی کو سہتے ہوئے اپنا سر اٹھائے رکھتا ہے، وہ مسکراتے چہرے کی اوڑ میں ایک نقاب لگائے رکھتا ہے۔ اسی کے ساتھ اس کی آواز رکی، پیانو کی دھن بھی اب اپنے اختتام کا سفر کرنے لگی، جبکہ یہاں نوفل کی نم آنکھیں کھلیں جو سیدھا آسمان کی جانب گئیں۔ جب بھی کچھ کہتی ہو تو لگتا ہے بس مجھ سے ہی مخاطب ہو تم، کیا یہ صرف میرا وہم ہے یا واقعی مجھ سے ہم کلام ہو تم؟ دھیمی آواز میں اس نے ایک سوال کیا، لیکن رین اس کا یہ سوال سن نہیں سکتی تھی، وہ صرف سنا سکتی تھی، صرف سنانے ہی کے لیے تو آتی ہے وہ۔ السلام علیکم ایوری ون، ایک بار پھر آج میں آرج رین یہاں ہوں آپ کے ساتھ، آپ کو اس اندھیری رات میں کچھ حقیقتوں کے سفر پہ لے جانے کے لیے اور پھر خواب دکھانے کے لیے۔ تو آج میں بات کروں گی راز کے بارے میں۔ راز، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کا کوئی راز نہ ہو۔ یہاں پر انسان اپنے اندر کئی راز لیے پھرتا ہے، اور ہر انسان اپنے راز کھل جانے سے کہیں نہ کہیں ڈرتا بھی ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ ہم راز کھل جانے سے نہیں ڈرتے، ہمارا اصل ڈر تو اس انجام سے ہوتا ہے جو ہماری راز کھل جانے کے بعد ہمارا ہونا ہوتا ہے، یا یہ کہیں جو اس دنیا نے ہمارے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ بس اسی ڈر سے ہم اپنے اصل پر ایک نقاب لگائے پھرتے ہیں کہ کہیں ہمارا اصل لوگوں کو ہم سے دور نہ کر دے، اور یہی ہم اپنے ساتھ سب سے غلط کرتے ہیں۔ وہ رکی، جبکہ نوفل کو اب جیسے یقین آنے لگا تھا کہ وہ اسی سے مخاطب ہے، کہ وہ جیسے اسی کی الجھنیں دور کر رہی ہے۔ ہم وہ بنے پھرتے ہیں جو دنیا چاہتی ہے، پر اس طرح تو دنیا خوش رہتی ہے ہم سے، مگر ہم خوش نہیں ہوتے۔ ایک جھوٹی زندگی میں کون خوش رہ سکتے آخر؟ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ایک بار ہمت کر کے یہ نقاب اپنے چہرے سے ہٹا دیں، وہ بنے جو آپ بننا چاہتے ہیں، اپنے اصل کو اپنائیں اور دنیا کو بھول جائیں۔ دنیا کچھ بھی کہہ لے، اس کی پرواہ چھوڑ کر اپنی پرواہ کریں، تو ہمت کریں اور اتار دیں یہ جھوٹی شخصیت کا نقاب، اور اپنا لیں اپنے اصل کو کھلے دل کے ساتھ۔ اور اسی کے ساتھ وہ رکی، ایک بار پھر ایک غزل اس شو کا حصہ بنی، جبکہ یہاں نوفل تو جیسے ٹھہر سا گیا تھا۔ آج اسے احساس ہوا کہ ایک نقاب وہ بھی پہنے ہوئے ہے، اسے آج احساس ہوا کہ ایک جھوٹی شخصیت وہ بھی اوڑھے ہوئے ہے۔ تیزی سے اس نے کانوں سے ایئر بڈز نکال کر میز پہ رکھے اور دونوں ہاتھوں سے سر تھامتے جھکا۔ یہ لڑکی، یہ مجھے پاگل کر دے گی۔ اس کی آنکھ کھلی تو سر میں درد کی ایک شدید لہر دوڑی، اپنا سر تھامے وہ سیدھا ہوا، نظر سیدھا سامنے گھڑی کی جانب گئی جو صبح کے 6 بجا رہی تھی۔ ایک اور رات۔ گہری سانس لیتے وہ دونوں قدم بائیں جانب پر زمین پہ رکھتا سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھانے لگا، جب رین کے الفاظ ایک بار پھر اس کے کانوں میں گونجے۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں خود کو دیکھا۔ لال گہری اور سنجیدہ آنکھیں، بے تاثر چہرہ، کتنا بکھرا ہوا لگ رہا تھا وہ۔ لیکن اس بار ایسی رات تمہاری وجہ سے گزری ہے آرج رین۔ اسی کے ساتھ اس نے موبائل اٹھایا اور میل باکس میں جا کر رین کو ایک میل لکھنے لگا۔ جگہ اور ٹائم آپ بتا رہی ہیں یا میں ڈیسائیڈ کروں؟ یہ
میل سینڈ کر کے وہ اٹھا اور اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتہ کرنے میں مصروف تھا جب اس کے موبائل پہ ایک نوٹیفیکیشن آیا۔ اس نے ایک نظر دیکھا، رین کا رپلائی تھا۔ تیزی سے اس نے موبائل اٹھا کر میل اوپن کی۔ آج شام 6 بجے، نیچے ایک لوکیشن اٹیچ کی گئی تھی۔ ویل ڈن ڈاکٹر ایرینا، ویل ڈن۔ اور اسی کے ساتھ ایک فاتحانہ مسکراہٹ نوفل کے ہونٹوں پر پھیلی۔ اور زندگی میں اکثر مسکراہٹوں کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے، اتنی کہ ہم ابھی پوری طرح محسوس ہی نہیں کر پاتے اور وہ مر جاتی ہے۔ نوفل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا جس سے وہ انجان تھا۔ ہم یہاں کیوں ہیں؟ اس کی جانب دیکھتے ایرینا نے پوچھا، جس پر محسن نے آنکھوں سے دوربین ہٹا کے اس کی جانب دیکھا۔ دیکھنے کے لیے، مختصر جواب دیتے اس نے ایک بار دوربین آنکھوں کے سامنے کی۔ کیا دیکھنے؟ الجھ کر اس نے پوچھا۔ یہی کہ وہ دونوں یہاں کر رہے ہیں، کتنی دیر ٹھہرتے ہیں؟ اور وہ رکا۔ اور کچھ نہیں، بس میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا ہوتا ہے، اور تم بھی تو دیکھنا چاہتی ہو نا؟ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، اس نے صاف انکار کیا، جس پر محسن نے دوربین ہٹا کے اس کی جانب دیکھا۔ انداز طنزیہ تھا۔ میرا ماننا ہے کہ انسان دنیا سے کتنے ہی جھوٹ کہے، پر کم از کم اپنے آپ سے تو سچ کہنے کا حوصلہ ہونا چاہیے اس میں۔ کم از کم وہ خود سے تو اعتراف کر ہی سکتا ہے اپنے ہر جذبے کا، اپنی ہر سچائی کا، ہر برائی کا۔ اس کی بات پہ ایرینا نے گہری سانس لی اور سامنے دیکھا، جہاں سے کچھ دور ہی ہانیہ ایک بینچ پہ بیٹھی تھی۔ تم اتنی گہری باتیں کب سے کرنے لگ گئے؟ مسکرا کے اسے دیکھتے سوال کیا۔ جب سے گہرے جذبے پیدا ہونے لگ گئے، سنجیدگی سے کہتی ایک بار پھر وہ دوربین آنکھوں لگا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جب وہ ہمیں یہاں سے نظر آ رہی ہے تو تم یہ دوربین کیوں لگا رہے ہو؟ وہ اب اس دوربین سے چڑھنے لگی تھی۔ کیونکہ میں اسے قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت میں اس کے سامنے جا کر جوتیاں نہیں کھانا چاہتا، اس لیے دوربین کا استعمال کر رہا ہوں۔ وہ بھی خوش اور میں بھی۔ کیسا؟ چہک کر کہتے اس نے دانت وصول کرنی چاہی، جبکہ ایرینا بس اسے گھور کے رہ گئی۔ ایسے کاموں میں کیسا دماغ چلتا ہے اس کا؟ افسوس سے سر ہلاتی اب وہ سامنے دیکھنے لگی۔ وہ پارکنگ ایریا میں گاڑی لگا کر باہر نکلا۔ تو فائنلی ہم مل رہے ہیں، سوچتی اس کی ہونٹ مسکرائے۔ وہ تیزی سے قدم پارک کی جانب بڑھانے لگا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اس نے اپنا موبائل دیکھا، جہاں رین کی لائیو لوکیشن شو ہو رہی تھی۔ وہ اب اسے فالو کرتا ایک جگہ رکا، نظر چاروں جانب بڑھائی، مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ اسے پہچانوں گا میں کیسے؟ وہ اب سوچنے لگا۔ وہ آ گیا، محسن نے کہنے پر ایرینا نے جلدی سے دوربین اسے چھینی اور سامنے دیکھی، جہاں وہ کھڑا اپنی نظروں سے رین کو تلاش کر رہا تھا، جبکہ ہانیہ اس کے پیچھے کچھ ہی فاصلے پر موجود بینچ پہ بیٹھی تھی۔ اور پھر اس نے دیکھا ہانیہ اب اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھی، ہونٹوں پہ مسکراہٹ لیے۔ اسے لگا جیسے اس کا ایک ایک قدم اس کے دل پہ پڑ رہا ہو۔ خود سے ڈرتے اس نے جلدی سے دوربین محسن کی جانب بڑھائی، جو اسے غور سے دیکھتا دوربین لے کر اب اپنی آنکھوں پہ لگا چکا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ اب وہ اسے میل لکھنے لگا تھا جب اسے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنائی دی۔ مسٹر نوفل؟ سوالیہ انداز پر اس نے پلٹ کر دیکھا، سامنے ہی ایک لڑکی ہونٹوں پہ مسکراہٹ لیے کھڑی ہے۔ یس، سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آئی ایم رین، آر جے رین۔ اور جواب سنتے ہی نوفل کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ اس نے اب غور سے اس لڑکی کی جانب دیکھا، جو بلو جینز پہ گھٹنوں تک آتی لال شرٹ پہنے، دائیں کندھے پہ دوپٹہ ڈالے، شولڈر تک آتے سیدھے بال کھولے، ہلکا میک اپ کیے، اس کے سامنے مسکراتی کھڑی ہے۔ اوہ، کیسی ہیں آپ؟ وہ اب بھی حیرت میں تھا، اور یہ حیرانگی کس بات کی تھی ہانیہ سمجھ نہیں سکی۔ بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک، مختصر جواب آیا۔ یہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر ہانیہ نے اسی بینچ کی جانب اشارہ کرتے کہا، جس پہ نوفل سر ہلاتا آگے بڑھا۔ وہ دونوں بینچ پہ بیٹھ گئے ہیں۔ انٹروڈکشن ہو گیا دونوں کا؟ محسن کی سنجیدہ آواز پر ایرینا نے سامنے دیکھا، جہاں وہ ایک ہی بینچ پہ الگ الگ کونوں میں بیچ میں فاصلہ دیے بیٹھے ہیں۔ ہاں، تعارف تو ہو گیا ہے، کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، جبکہ اب اگر ان دونوں کی جانب واپس آؤ تو دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ ہانیہ کی نکھیوں سے بار بار اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ نوفل کی نظر سامنے تھی۔ تو آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ دونوں کے درمیان کی اس خاموشی کو ہانیہ نے توڑا۔ دیکھنا چاہتا تھا۔ اب نوفل نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا؟ یہ کہ اتنی سحر انگیز آواز کی مالک شخصیت خود کتنی سحر انگیز ہے۔ اس کی بات پر ہانیہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تو کیا دیکھا آپ نے؟ ابھی تو سنا بھی کچھ نہیں، دیکھنا تو دور کی بات ہے، ایک بار پھر سامنے دیکھتے کہا۔ مطلب؟ وہ الجھی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے پہلی بار سن رہا ہوں آپ کو، حالانکہ میں آپ کو کئی دنوں سے سن رہا ہوں۔ بہت عجیب ہے یہ۔ اور نوفل کی جواب نے ہانیہ کی مسکراہٹ غائب کی۔ شاید اس لیے کہ اس وقت ہم روبرو بات کر رہے ہیں، شاید اس لیے کہ اس وقت میں آرجے نہیں، ایک عام انسان ہوں۔ ہانیہ کی بات پہ نوفل نے ایک بار پھر اس کی جانب دیکھا۔ شاید اسی لیے۔
ایک اور مختصر جواب کے ساتھ ایک بار پھر دونوں کے بیچ خاموشی چھا گئی۔ کچھ عجیب ہو رہا ہے، محسن نے کہا، جس پر ایرینا نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا؟ پتہ نہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے دونوں کے بیچ کچھ عجیب سا ہے، کچھ ایسا جو دونوں ہی سمجھ نہیں پا رہے۔ محسن نے دوربین ایک جانب رکھتے بینچ سے ٹیک لگاتے کہا، جبکہ ایرینا ان کی جانب دیکھا جہاں نوفل سامنے اور ہانیہ اسے دیکھ رہی ہے، مگر بات دونوں ہی کے درمیان نہیں ہو رہی تھی۔ دل، ایرینا کے کہنے پر محسن نے اس کی جانب دیکھا سوالیہ نظروں سے۔ دو لوگوں کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ بھی میلوں کا ہوتا ہے اگر دل قریب نہ ہو تو، اور میلوں کا فاصلہ ایک قدم میں سمٹ جاتا ہے بس دل قریب ہوں۔ وہ رکی، نظر اب بھی دونوں پر تھی۔ ان دونوں کے درمیان دکھنے میں فاصلہ بہت کم ہے پر ان کے دل بہت دور ہیں، بس یہی عجیب بات ہے وہاں۔ لیکن تم نے تو کہا تھا نوفل کو رین سے محبت ہے۔ اسے رین سے نہیں، اس کی آواز سے محبت ہے۔ دیکھو غور سے اسے۔ اس نے نوفل کی جانب انگلی سے اشارہ کیا، جس پر محسن نے اس کی جانب دیکھا، جو اب بھی سنجیدہ چہرہ لیے سامنے دیکھ رہا تھا۔ خاموشی اب بھی موجود تھی۔ اسے ہانیہ کی آواز اور انداز میں رین محسوس نہیں ہو رہی، اور یہ بات اسے بے چین کر رہی ہے۔ اگر محبت رین سے ہوتی تو بے چینی فاصلہ ہونے پر ہوتی، نہ کہ اس کے ساتھ ہونے پر۔ اور اسی کے ساتھ ایک مسکراہٹ نے ایک ہی وقت میں ایرینا اور محسن کے ہونٹوں کو چھوا۔ اللہ یہ فاصلہ برقرار رکھے، آمین۔ محسن نے باقاعدہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جس پہ ایرینا مسکرائی، آمین۔ اور بے اختیار ہی دل سے ایک آواز آئی جس پہ ایرینا چونکی۔ یہ کیا تھا؟ میں چلتا ہوں، وہ اچانک سے کھڑا ہوا۔ کیا اتنی جلدی؟ وہ چونکتے کھڑی ہوئی۔ یہ اسے کیا ہوا؟ ہاں میری ایک میٹنگ ہے، اللہ حافظ۔ اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر وہ وہاں سے تیزی سے چلا گیا۔ اسے کیا ہوا؟ یہ کیسی ملاقات تھی؟ ہانیہ اب اپنی جگہ شاکڈ کھڑی تھی، جبکہ دوسری جانب ایرینا کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ نائس ٹو میٹ یو۔ اسی کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی۔ میں چلتی ہوں، تم نے تو اب اسے گھر تک فالو کرنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ایک مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ کتنی خوش لگ رہی ہے اب یہ، کہتے ہوئے سامنے دیکھا جہاں اب ہانیہ بھی باہر کی جانب بڑھ رہی ہے۔ خیر خوش تو میں بھی بہت ہوں، چہ کر کہتا اب وہ بھی دوربین ہاتھ میں پکڑے آگے بڑھا۔ یہ ایک اندھیرے سے گھرا ہوا کمرہ ہے، یہاں چار اور خاموشی راج ہے۔ کھڑکی سے آتی ہوا اس کے پردوں کو ہلا رہی ہے، ہوا کی آواز کمرے کے ماحول کو اب کچھ رونا بنا رہی ہے۔ ایسے میں ایک 10-12 سال کا بچہ کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا ہے، جھکے سر سے وہ زمین کو دیکھتا بہت آہستگی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس اندھیرے کی بدولت اسے کمرے کی چیزیں واضح نظر آ رہی ہیں، اس لیے وہ غور سے نیچے دیکھتا چل رہا ہے، جہاں اسے کمرے میں بکھری ہوئی کچھ ٹوٹی گرتی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اچانک اس کے پاؤں میں کوئی نوکیلی چیز چبھتی ہے اور اس کی سسکی اس کے ہونٹوں سے نکلتی ہے۔ امی! اس نے اپنی ماں کو بے اختیار پکارا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اب وہ اپنے پاؤں کو تکلیف کو اگنور کرتا ایک بار پھر آگے بڑھا، جب کوئی چیز اس کے پاؤں سے ٹکرائی۔ اس نے دیکھا وہ ایک واز تھا، کس کے کونے پر خون لگا ہوا تھا۔ وہ خوف زدہ ہوتا پھر سے آگے بڑھا، اسے زمین پر اب جگہ جگہ خون نظر آ رہا تھا۔ امی! امی کہاں ہیں آپ؟ اب وہ اونچی آواز میں پکارنے لگا، لیکن کھڑکی سے آتی ہوا کی آواز کے علاوہ کوئی آواز اس کمرے میں سنائی نہیں دے رہی۔ وجود کانپ رہا ہے اور آنکھوں سے نکلنے والے آنسو چہرے کو بھگو رہے ہیں، مگر وہ پھر بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ اب وہ بیڈ کے بہت قریب تھا، اس نے دھیرے سے نظر اٹھائی اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ بیڈ پہ زخمی حالت میں اوندھے لیٹے وجود کو دیکھ کر بے اختیاری خوف کی ایک لہر ایک کرنٹ کی طرح اس کے وجود میں دوڑی۔ اگلے ہی لمحے وہ چیخا، اور پھر اچانک پیچھے سے آتا ایک ہاتھ اس کے چہرے کے سامنے آیا۔ اگلے ہی لمحے ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ کچھ دیر یوں ہی وہ لیٹا چھت کو گھورتا ہوا اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرنے لگا، جو کہ ایسی پھولی تھیں جیسے وہ جانے کتنا بھاگ کے رکا ہو۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اکتا کر کہتا وہ تیزی سے اٹھا اور اپنا سر تھام کر بیٹھا۔ کیوں جان نہیں چھوڑتے میری؟ کیوں؟ اب کی بار وہ تقریباً چیخا تھا۔ نظر سامنے آئینے میں موجود اپنے عکس پر گئی۔ کتنا بکھرا ہوا لگ رہا تھا وہ۔ لگ نہیں رہا، میں ہوں ہی بکھرا ہوا، خود سے کہتے وہ کھڑا ہوا اور کمرے کی کھڑکی کے سامنے آ کر پردہ ہٹایا۔ باہر اندھیرا اب بھی چاروں اور چھایا ہوا تھا۔ اس نے وال کلاک کی جانب دیکھا جو رات کے 3:18 کا وقت بتا رہی تھی۔ کیا اس کے سامنے یہ کہہ دینے سے سب رک جائے گا؟ ایک سوال کیا اس نے اپنے آپ سے۔ شاید نہیں، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتے نہیں بلکہ ناسور بن جاتے ہیں۔ تمہارے زخم بھی ناسور بن چکے ہیں، ان سے نجات ناممکن ہے۔ دماغ کی جانب سے آئے جواب پر اس نے گہری سانس لی، نظر دور آسمان پر چھائے اندھیروں پر تھی۔ لیکن تم نے اسے ڈیل کی ہے، اب اسے پورا بھی کرنا ہوگا، دل نے اسے یاد دلایا۔ ڈیل؟
اسے اچانک رین سے ہونے والی ملاقات یاد آئی۔ نہ جانے کیوں پر اس سے مل کر کچھ محسوس نہیں ہوا مجھے، کچھ عجیب سی کمی لگی مجھے اس میں جو میں دیکھنا چاہتا تھا، پر اس میں کمی تھی، جانے کس چیز کی۔ کچھ سوال اور اٹھے۔ تم آرجے رین کو دیکھنا چاہتے تھے لیکن وہ صرف رین تھی، دماغ کی جانب سے جواب آیا۔ اور آرجے کو صرف سنا جاتا ہے، وہ دیکھنے کے لیے نہیں ہوتا، جواب اس نے خود دیا۔ اور تم یہ بات بھی جانتے تھے کہ آواز اور شخصیت دو الگ چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر مایوسی کیوں؟ ایک سوال ہوا دل کی جانب سے۔ مایوس تو نہیں ہوں میں، اس نے فوراً انکار کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ بے چین۔ کیسی بے چینی؟ یہی تو نہیں معلوم، یہی تو نہیں جان پا رہا کہ بے چینی ہے کس بات کی آخر۔ تو پھر معلوم کرو نا۔ کیسے؟ خود کو آزاد کر کے۔ اور دل کی جانب سے آیا مشورہ اسے خاموش کر گیا۔ کیا وہ خود کو آزاد کرنے کا حوصلہ رکھتا تھا؟ شاید ہاں یا شاید نہیں۔ وہ نظریں مسلسل گھڑی پہ ٹکائے جانے کتنی ہی دیر سے بیٹھی تھی جب اس کا دروازہ ناک ہوا۔ وہ جلدی سے سیدھی ہوئی، ماتھے کو گھیرے، بالوں کو سیٹ کیا اور کم ان کیا۔ دروازہ کھول کر اس کی اسسٹنٹ اندر آئی۔ کیا کوئی پیشنٹ ہے؟ اس نے پوچھا۔ آخری مسٹر نوفل کا سیشن تھا پر وہ آج نہیں آئے۔ تم نے میل کی؟ جی، ان کے پارٹنر کے کہا کہ وہ کسی میٹنگ میں بزی ہیں، اور اس جواب پر ایرینا کچھ حیران ہوئی۔ میٹنگ؟ جی۔ اوکے تم جاؤ، میں بھی کچھ دیر میں نکلتی ہوں، گہری سانس لے کر کہتی وہ کھڑی ہوئی۔ اوکے۔ اسی کے ساتھ اس کی اسسٹنٹ فوراً اس کے آفس سے نکلی، جبکہ اس کے جاتے ہی ایرینا کے چہرے پہ غصیلے تاثرات آئے۔ تو اب تم نے یہ چھپن چھپائی کا کھیل کھیلنا ہے میرے ساتھ؟ اپنا بیگ اور کوٹ اٹھاتے وہ بڑبڑائی۔ بس بہت ہو گیا۔ اسی کے ساتھ وہ تیز قدم اٹھاتی ایک فیصلہ کرتی اپنے آفس سے نکلی۔ اب اگر وقت کو تھوڑا آگے کیے جائیں تو اس وقت وہ نواز انڈسٹری کی لفٹ سے باہر نکلتی ہے اور سیدھا ریسپشنسٹ کے پاس جا کر رکتی ہے۔ مجھے مسٹر نوفل سے ملنا ہے۔ اس کے انداز میں اس نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کیا آپ کی اپائنٹمنٹ ہے؟ جی۔ اس نے سامنے لگی گھڑی پہ ایک نظر ڈالی۔ کچھ دیر پہلے ختم ہوئی ہے۔ اس جواب پہ ریسپشنسٹ الجھی۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، انہیں کہنا مس ایرینا آئی ہیں، بے حد کانفیڈنس سے کہا گیا، اور اسی سے متاثر ہو کر ریسپشنسٹ نے انٹرکام کان سے لگا کر کچھ بٹن پریس کیے۔ سر آپ سے ملنے کوئی مس ایرینا آئی ہیں؟ جی۔ اوکے سر۔ انٹرکام واپس رکھتے اس نے ایرینا کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں سوال تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ بزی ہیں، آپ سے نہیں مل سکتے۔ اور بس یہ جواب نہیں، ابلتا ہوا پانی تھا جو نوفل نے اس کے سر پہ ڈالا تھا۔ وہ جل گئی تھی۔ اپنے باس سے کہو، وہ آگے جھکی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے۔ مجھے اس سے ملنا ہے، آج اور اسی تاریخ میں۔ ذرا سی ہمت ہے تو سامنے آئے۔ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر کہتی وہ اسے خوفزدہ کر گئی۔ میں یہ نہیں کر سکتی میم، پلیز۔ اس نے جیسے التجا کی، اور شاید یہ اس کی التجا ہی تھی کہ ایرینا نے ایک گہری سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ اوکے، لیکن میں اسے ملے بغیر نہیں جاؤں گی، جہاں مجھے پوری رات ہی کیوں نہ گزارنی پڑ جائے۔ اور اسی کے ساتھ وہ پلٹ کر سامنے ویٹنگ ایریا میں رکھے ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ دیکھتی ہوں آج کیسے بچتا ہے مجھ سے، کھڑوس ڈرپوک کہیں کا۔ بڑبڑاتی ہوئی اس نے سامنے رکھی میگزین اٹھائی، جبکہ اپنے آفس میں بیٹھے نوفل نے یہ منظر دیکھتے ہی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ کتنی ڈھیٹ ہے یہ، دیکھتا ہوں کب تک بیٹھتی رہتی ہے، چڑیل کہیں کی۔ اسی کے ساتھ وہ بھی سامنے رکھی فائل کی جانب متوجہ ہوا۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے اس نے تھک کر اپنی آنکھیں بند کیں۔ اتنی میٹنگز اور کام کرنے کے بعد اب وہ تھکنے لگا تھا۔ دل تو سونے کا چاہتا تھا، پر یہ خواب سونے ہی کب دیتے تھے اسے۔ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھے رہنے کے بعد اس نے گھر جانے کا فیصلہ کیا، اور سیدھے ہوتے کچھ فائل سیٹ کی، لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنا موبائل اور کیز اٹھائیں اور کھڑا ہوا۔ ابھی قدم آگے بڑھائے تھے کہ نظر سامنے LED کی اسکرین پر پڑی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ نظر اب وال کلاک کی جانب گئی جو رات کے 10 بجا رہی تھی۔ یہ کتنی ضدی لڑکی ہے، غصے سے کہتا وہ تیزی سے آفس سے نکلا اور کچھ دیر بعد اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ جو اپنے موبائل پر جانے کیا ٹائپ کر رہی تھی، اپنے سامنے کسی کو کھڑا محسوس کرتے سر اٹھایا۔ اس کی نظر اپنے سامنے کھڑے شخص کی غصیلی نظروں سے ٹکرائیں اور ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیلی۔ ارے آپ تو بہت جلدی اپنے بل سے باہر آ گئے، دل جلا دینے والی مسکراہٹ لیے وہ کہتی کھڑی ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نوفل کے لہجے سے ہی اس کا غصہ جھلک رہا تھا۔ ایک ڈرپوک چوہے کے بل سے باہر نکلنے کا انتظار۔ آف کورس، جنگلی بلیوں کا اس کے علاوہ اور کام ہی کیا ہوتا ہے؟ اس بار برابر کا جواب دیا گیا۔ پھر تو آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیوں؟ اس کے سوال پر ایرینا اس قدم آگے بڑھی۔ کیونکہ جنگلی بلی اپنا شکار کو کھا کر ہی دم لیتی ہے۔ اسی کے ساتھ ایک مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے اس نے اپنا بیگ ٹیبل سے اٹھایا۔ کل وقت پر آ جائیے گا ورنہ کیا؟
नौफल ने उसकी बात काटते हुए अकड़ कर पूछा। वरना जंगली बिल्ली का शिकार बन जाएंगे आप। और उसी के साथ वो तेज़ी से वहाँ से निकली, जबकि नौफल कितनी ही देर उसे गुस्सैली नज़रों से घूरता रहा। वो अपनी गाड़ी में आकर बैठी तो मोबाइल पर किसी का मैसेज आया। क्या वो आज रेन का शो सुनेगा? हानिया का मैसेज था। पता नहीं, मेरी उससे अब तक कोई बात नहीं हुई। उसने फ़ौरन जवाब दिया। ओके। हानिया का रिप्लाई भी फ़ौरन आया, जबकि अरीना ने अब एक गहरी सांस लेकर उस इमारत की जानिब देखा। क्या तुम रेन को सुनोगे? एक सवाल उसकी जानिब से हुआ। अगर सुन भी ले तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? दिमाग की जानिब से भी एक सवाल हुआ। क्या वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? दिल की जानिब से भी सवाल आया। पता नहीं क्यों, पर ऐसा लगता है जैसे कुछ बदलने वाला है। उसने अपने वहम को ज़ुबान दी। पर क्या? कुछ देर ऐसे ही सवाल के साथ उस इमारत को देखते रहने के बाद उसने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। जबकि अब अगर वक्त को 2 घंटे आगे ले जाओ तो नौफल इस वक्त अपने बेड पे बैठा एक फ़ाइल रीड कर रहा था, जब साइड टेबल पे रखा उसका मोबाइल बजा। उसने देखा एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। क्या आज आप मुझे सुनेंगे? और ये मैसेज नहीं था, कोई इलेक्ट्रिक करंट था जो उसके जिस्म में दौड़ा था। वो कुछ देर तक बस सुन दिमाग से मैसेज देखता रहा। आपको मेरा नंबर कैसे मिला? वो अब तक शॉक था। जैसे आपको मेरी ईमेल एड्रेस मिला। जवाब फ़ौरन आया। वो मज़ीद हैरान हुआ। अच्छा। नौफल का उसके अलावा कोई जवाब नहीं समझ आया। मैं चाहती हूँ कि आज आप मुझे सुने। उसका जवाब कुछ देर बाद आया। क्यों? क्योंकि आज आप मेरी इंस्पायरेशन बने हैं। और इनका जवाब उसे एक तजस्सुस में मुब्तला कर गया। मैं और इंस्पायरेशन? उसने आईने में ख़ुद को देखते कहा। इम्पॉसिबल। खुद ही मुस्कुराते हुए उसने वक्त देखा। शो स्टार्ट होने में 5 मिनट बाकी थे। ओके। उसने रिप्लाई भेजकर अपनी फ़ाइल बेड से उठाकर साइड टेबल पे रखी। कमरे की लाइट्स ऑफ की। अब सिर्फ मध्यम से लैंप की रोशनी उसके कमरे में बिखरी थी। उसने एयरबड्स कानों में लगाए और सीधा होकर लेट गया। नज़रें अब छत पे टिकाए वो रेन की आवाज़ का इंतज़ार करने लगा। जाने आज क्या कहेगी वो। और फिर इंतज़ार ख़त्म हुआ। उसके कानों में पियानो की धुन सुनाई दी। नौफल ने अब अपनी आंखें बंद की। वो सामने आकर अचानक यूं ही अक्सर पलट जाते हैं, फिर कभी साथ होकर मेरे कुछ दूर ऐसे रहते हैं जैसे पतझड़ के मौसम में दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं। वो रुकी और एक मुस्कुराहट नौफल के होंठों पर ज़ाहिर हुई। उसे अपना और रेन का पार्क में बैठना याद आया। लहजे में अक्सर अपने यूं ही वो अजनबियत सी रखते हैं, फिर खामोशी में मुझसे कुछ अल्फाज ऐसे कहते हैं जैसे पतझड़ के मौसम में दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं। पियानो की धुन एक बार फिर तेज़ हुई। वो एक बार फिर खामोश हुई और नौफल की मुस्कुराहट गहरी हुई। उसे अपने और रेन के ना होने के बराबर होने वाली गुफ्तगू याद आई और उसे महसूस हुआ जैसे वो भी मुस्कुरा रही है। लापरवाह दिखाकर ख़ुद को अक्सर वो तलाश में मेरी रहते हैं, फिर मेरी आवाज़ से उनके मुस्कुराहट में होंठ ऐसे ढलते हैं जैसे पतझड़ के मौसम में दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं। एक अजीब से एहसास की लहर उसे अपने वजूद में दौड़ती महसूस हुई। वो एक बार फिर उस आवाज़ से सुकून हासिल करने लगा था। भीड़ से दूर तन्हा बंजर ज़मीन में वो कदम मिलाकर साथ चलते हैं। वीरानी फैलती है, हर दर्द मिटता है। वो आसमान पे नज़र ऐसे टिकाए रखते हैं जैसे पतझड़ के मौसम में दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं। और उसी के साथ पियानो की धुन अब अपने इख्तिताम का सफ़र करने लगी, लेकिन नौफल ने अब भी ख़ुद को उसके आवाज़, उसके अल्फाज में बहता महसूस किया। धुन अब आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जा रही थी और फिर हमेशा की तरह रेन की आवाज़ ने उस शो का आगाज़ किया। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उसने मुस्कुराते हुए माइक कुछ करीब करते कहा। मैं आपकी आरजे रेन, जो अब बस कुछ ही दिनों के लिए आपके साथ है। वो रुकी, एक गहरी सांस ली। हम ख़िज़ां के मौसम का मवाजना हमेशा किसी न किसी मनफी बात से ही करते हैं, जैसे ख़िज़ां दुखों का मौसम है, दर्द का मौसम है, या हर उस याद का जो हमें तकलीफ़ देती है। और यकीन करें, इतने खूबसूरत मौसम के साथ हम ये बहुत ज़्यादती करते हैं। वो रुकी, मुस्कराई। सच ये है कि ख़िज़ां का मौसम खूबसूरत मौसमों में से एक है। ये वो मौसम है जब दरख्तों से सब पुराने पत्ते गिर जाते हैं, जब फूल मुरझा जाते हैं और ज़मीन बंजर हो जाती है। तो फिर ये खूबसूरत कैसे हुआ? चले मुझे बताएं, अगर आपकी ज़िंदगी ख़िज़ां के इस मौसम जैसी हो जाए, जब दिखावे की मोहब्बतें और झूठे रिश्ते दरख्तों के पत्तों की तरह झड़ जाएं, जब तमाम तकलीफ़ वो यादें और वो पुरानी बातें मुरझा जाएं, जब दिल की ज़मीन उन तमाम मुनाफ़क़तों से खाली और बंजर हो जाए, कितना खूबसूरत हुआ ना फिर ये ख़िज़ां का मौसम। उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई, नौफल की मुस्कुराहट गहरी हुई। और फिर उस ख़िज़ां के बाद बहार आई, जब इस दरख्त में उगे पाकीज़ा और सच्ची मोहब्बतों और रिश्तों के पत्ते।
جب کھل جائیں نئی خوبصورت اور خوشگوار یادوں کے پھول، جب دل کی زمین پر سچائی اور مکمل آزادی کی ہریالی بھر جائے، جب فضا میں آپ سکون کا سانس لے سکیں، تو کتنا حسین ہوا نا یہ خزاں کے بعد بہار کا موسم۔ وہ رکی جیسے جواب کا انتظار ہو، اور جواب نہ سن کر بھی وہ جیسے سب کے جواب سن رہی تھی، اور انہی میں شامل نوفل کا جواب، اقرار کا جواب۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ زندگی میں خزاں کے موسم کو بھی اسی خوش دلی سے قبول کریں جیسے بہار کو کرتے ہیں، کیونکہ خزاں کے راستوں کے بنا ہم بہار کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی کے ساتھ اس کی بات اختتام ہوا، اسی کے ساتھ کوئی اور دھن اب اس شو کا حصہ بنی، اور اسی کے ساتھ نوفل نے اپنی آنکھیں کھولی، لیکن ان آنکھوں میں اب پہلے جیسا تاثر نہیں تھا۔ یہاں اب جیسے ایک فیصلہ تھا، ایک امید تھی، پر کیا؟ جبکہ یہاں سے دور اپنے کمرے کے صوفے پر بیٹھے محسن نے کانوں سے ہینڈز فری ہٹا کر نیچے رکھی۔ کتنا کمال بولتی ہے یہ، خزاں سے بہار تک کا سفر، زبردست۔ وہ رین سے بہت امپریس لگ رہا تھا۔ لیکن میری زندگی میں کون سا موسم ہے؟ ایک سوال اچانک اس کے دماغ میں آیا۔ نہ ہی بہار نہ ہی خزاں۔ ہانی کا خیال بھی اسے کوئی ایک جواب نہ دے سکا۔ ویسے یہ بھی سن رہی ہوگی نا رین کو؟ اس نے اب فوراً سے موبائل اٹھایا اور ہانیہ کو کال ملائی۔ ہاں بولو، ہمیشہ کی طرح اس کی اکتائی ہوئی آواز نے اس کا استقبال کیا۔ تم نے رین کا شو سنا؟ اس نے اپنا سوال کیا۔ ہاں، مختصر جواب آیا۔ کیسا لگا تمہیں؟ اچھا تھا، تمہیں معلوم ہے وہ کمال بولتی ہے۔ اس نے دل سے تعریف کی۔ ہاں مگر میں تم سے پوچھنا چاہتا تھا ہانیہ کہ، وہ اب آگے جھکا، تمہاری زندگی میں کون سا موسم چل رہا ہے؟ کیا مطلب؟ ہانیہ بلجھی۔ میں رین کی پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہا ہوں، اس وقت تم اپنی زندگی کے کون سے موسم سے گزر رہی ہو؟ میں، ہانیہ کہتے ہوئے رکی۔ ایک خیال اس کے ذہن میں روشن ہوا اور وہ مسکرائی۔ بہار۔ اور اس کا جواب محسن کو حیران کر گیا۔ بہار؟ اس نے جیسے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں، میری زندگی میں تو بہاریں، بلکہ میرے سامنے، ایک خیال ذہن میں بٹھایا ہانیہ کہہ رہی تھی، جبکہ محسن اب کچھ پریشان نظر آنے لگا۔ اور خزاں؟ اس نے سوال بدلا۔ خزاں تو میری زندگی میں کبھی آئی ہی نہیں، اور نہ ہی میں آنے دوں گی۔ اسی کے ساتھ اس کی کال کٹ کی، جبکہ محسن اب صوفے کی پشت ٹیک لگائے آنکھوں میں واضح پریشانی لیے تھا۔ خزاں سے پہلے بہار؟ زندگی میں اگر خزاں سے پہلے بہار آ جائے تو وہ بہار نہیں ہوتی، ایک خواب ہوتا ہے جس کا مقدر ٹوٹ جانا ہوتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ یہ تم اپنے ساتھ کیا کر رہی ہو ہانیہ؟ محسن نے ایک سوال کیا۔ ہانیہ سے، وہ جو اسے سن نہیں رہی تھی، یا شاید کبھی سننے والی نہیں تھی۔ سب کہتے ہیں کہ مجھے صبر سے کام لینا چاہیے، ایک دن میرے صبر سے اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اوکے، اور اگر آج کا دن تمہارا آخری دن ہوا تو؟ اس سوال پر وہ چونکی۔ کیا مطلب؟ آسان سا سوال ہے، اگر آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہوا تو آپ کا یہ جو صبر ہے اس کا کیا ہوگا؟ کچھ دیر کی خاموشی رہی۔ تو مجھے اس کا صلہ آخرت میں ملے گا، جواب پر ایرینا کے ہونٹ مسکرائے۔ یعنی دنیا کے ظلم اور زیادتیوں پر اس لیے صبر کر لیا جائے کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر اس دن سے پہلے ہم مر گئے تو اس کا صلہ ہمیں آخرت میں ملے گا؟ سیریسلی؟ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے گہری مسکراہٹ لیے اسے دیکھا۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ صبر کرنے کا تو اللہ نے بھی کہا ہے نا؟ بالکل کہا ہے۔ اس نے صبر کرنے کا کہا آزمائش کی صورت میں، اس نے صبر کرنے کا کہا امتحان کی صورت میں، اس نے صبر کرنے کا کہا ہر اس مشکل میں جس کا حل صرف اس کے ہاتھ میں ہے، جیسے کسی اپنے کی موت پر صبر۔ وہ رکی، آگے جھکی۔ لیکن اس نے کبھی کسی کے ظلم اور زیادتی پر صبر کرنے کا نہیں کہا، اس نے کبھی الزام یا تہمت پر خاموش رہنے کا نہیں کہا، اس نے کبھی بھی انسانوں کی دی ہوئی جسمانی یا روحانی اذیت پہ صبر کرنے کا نہیں کہا۔ ایسا تو زمانے جاہلیت کے دور میں جب لڑکی کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، جب صرف برائیاں، ظلم اور زیادتیاں تھیں، تو کیوں نہیں کیا گیا صبر؟ کیوں ایک کے بعد ایک نبی بھیجے گئے؟ کیوں وہ سب روکنے کی کوشش کی گئی اور کیوں روکا گیا؟ ایسا کیوں ہوا کہ برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی عزتوں اور جانوروں کی پرواہ کیے بغیر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی؟ کیوں انہوں نے اس دنیا میں آزادی کی خاطر، دنیا میں ظلم کے خاتمے کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا؟ کیوں آج بھی کئی ممالک ظلم سہتے ہوئے اپنے حق کے لیے روز چیختے ہیں؟ میرا سوال ہے کہ کیا وہ سب بے وقوف تھے یا بہت چالاک ہیں؟ وہ خاموش ہوئی تو ایک بار پھر اس آفس میں خاموشی پھیل گئی۔ سامنے بیٹھی شخصیت کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ پتہ ہے سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بزدلی کو بہت ہی چالاکی سے صبر اور برداشت کے پردے میں چھپا دیا ہے۔ ہمیں اتنا حوصلہ ہے ہی نہیں کہ ہم اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں یا ظلم پر آواز اٹھا سکیں، اور کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری سچائی کو جانے، کیونکہ ہم دنیا کے سامنے اپنی جھوٹی عزت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم صبر اور برداشت کی تسبیح پڑھنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ اس سے بہترین پردہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔
اور اس طرح صبر اور برداشت کی تسبیح پڑھتے پڑھتے ہم ایک دن مر جاتے ہیں، پھر ہماری جگہ ہماری ہی طرح کا کوئی اور آتا ہے اور اس تسبیح کو آگے پڑھنے لگتا ہے۔ بس اسی طرح تسبیح آگے بڑھتی رہتی ہے، انسان مرتے رہتے ہیں اور ظلم پھیلتا رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ وہ خاموش ہوئی، سامنے رکھا پین اٹھایا اور پیپر پہ کچھ لکھ کے اس کی جانب بڑھایا۔ بیماری بخار کی ہو یا کینسر کی، آدھی اسی وقت ختم ہو جاتی ہے جب ہم اس سے لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے ہاتھ سے پیپر لیتے اس نے کہا، زندگی بھی ایک بیماری ہے، اس سے لڑنے کی کوشش کریں، خاموش مت رہیں، مر جائیں گے۔ اسے پڑھتے ہی جانے کتنی دیر سے روکے، آنسو اس کے چہرے سے بہنا شروع ہوئے اور ایرینا کی آنکھوں میں بھی نمی ظاہر ہوئی۔ تھینک یو، گال سے آنسو صاف کرتے اس نے کہا، تھینک یو۔ ایرینا کے جواب پہ وہ مسکرائی، اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور تیزی سے پلٹتی آفس سے باہر نکلی، اور اسی لمحے ایک شخص تیزی سے آفس کے اندر آیا۔ ایرینا نے نظریں اٹھا کر دیکھا، سرمئی نم آنکھیں گہری آنکھوں سے ٹکرائیں، اور جانے کتنے ہی لمحے وہ بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ آپ رو رہی ہیں؟ دونوں کے درمیان کی خاموشی کو نوفل کے سوال نے توڑا۔ نہیں، بالکل نہیں، مسکراتی ہوئی اس نے جواب دیا۔ جھوٹ کہہ رہی ہیں آپ، بہت اطمینان سے کہتا اس کے سامنے بیٹھا۔ سچ کہہ رہی ہوں میں۔ ایک بھی آنسو نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہاں، ایک نہیں، بہت سے نظر آ رہے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ آپ انہیں بہا نہیں رہی بلکہ پی رہی ہیں۔ اور نوفل کا جواب اسے لاجواب کر گیا تھا۔ تو اب یہ شخص مجھے پڑھنا بھی لگا ہے۔ وہ بس سوچ کے رہ گئی، یہ جو آنکھوں کا پانی ہے نا، یہ بہنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب ہم انہیں بہاتے ہیں تو صرف انہیں نہیں بہاتے بلکہ اپنا درد، تکلیف اور دل کا ہر بوجھ بہا دیتے ہیں، اس لیے انہیں روکے مت، بہا دیں۔ اور ایرینا کو لگا کہ جیسے آج جو اس کا ڈاکٹر بنا اس کے سامنے بیٹھا ہے۔ تو کیا آپ نے بہا دیے؟ ایرینا نے پوچھا۔ ہاں، بہت بہائے، کھوئی ہوئی انداز میں نوفل کا جواب آیا۔ بوجھ ہلکا ہوا؟ ہاں، ایسا تو نہیں لگتا، اگر ایسا ہوتا تو آج آپ اس حال میں نہیں ہوتے۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اس نے کہا، یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، بس ایک گرہن ہے۔ گرہن؟ ہاں، ماضی کے خانوں میں ایسی بہت سی یادیں ہوتی ہیں جن پہ گرہن لگا ہوتا ہے، اس لیے ہم چاہ کر بھی ان سے کبھی چھٹکارا حاصل کر ہی نہیں پاتے۔ اس کے جواب پر ایرینا مسکرائی۔ ہو سکتا ہے کہ گرہن نہ ہو سکتا ہے بس ان یادوں کو بھی الفاظوں کے ذریعے نکالنے کی ضرورت ہو اور ان سے چھٹکارا مل جائے۔ کیا یادوں سے بھی چھٹکارا پایا جا سکتا ہے؟ نوفل نے حیران ہو کر ایک سوال کیا۔ ہاں، کیسے؟ الفاظ، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا، ان کا تعلق کسی زبان سے نہیں ہوتا، یہ انسان کے احساسات ہوتے ہیں، اور جب انسان اپنے ہر درد، تکلیف، خوشی، ماضی، حال، مستقبل اور اپنے جذبات کو الفاظوں کی صورت ادا کر دیتا ہے نا، تو یقین کریں خود کو آزاد کر دیتا ہے، پھر وہ ہر رکاوٹ سے چھٹکارا پا لیتا ہے، پھر وہ ہر بے چینی سے چھٹکارا پا لیتا ہے، بس کچھ الفاظ ہی کہنے کی دیر ہے۔ ایک بار پھر دونوں کے درمیان خاموشی آئی، ایک بار پھر وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تمہارے الفاظوں میں بہت طاقت ہے ایرینا، نوفل نے مسکرا کر کہا، اور بس ایرینا نے اپنی دھڑکن بڑھتی محسوس کی، اسے لگا اس کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ یہ پہلی بار تھا جب نوفل نے اس کا نام لیا تھا، یہ پہلی بار تھا کہ جب اسے ایسے مسکرا کے دیکھا تھا۔ مسکراتے بھی اچھے لگتے ہیں آپ، مسکرایا کریں، ایرینا نے مسکرا کر کہا، اور بس نوفل کی مسکراہٹ اگلے ہی لمحے سمٹی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا تھا جس سے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں یہ اپنا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں، کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ جانتی ہوں، مختصر جواب آیا۔ کیا جاننا چاہتی ہیں آپ؟ چہرے پر مکمل سنجیدگی لیے اس نے سوال کیا۔ سب کچھ، شروع سے مگر۔ وہ رکی۔ مگر؟ آہستہ آہستہ، اور ایرینا کے جواب پہ وہ الجھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بس اتنا کہیں جتنا اس وقت کہنے کی ہمت ہے، اور باقی کے الفاظ تب کے لیے بچا لیں جب انہیں کہنے کی ہمت ہو۔ خود پر کوئی بوجھ مت ڈالیں اور ایک بوجھ کی طرح سب مت اتاریں، کیونکہ اس طرح نہ آپ خود کو ہلکا محسوس کر سکیں گے اور نہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں گی۔ ایرینا کی بات کو سمجھتے اس نے سر ہلایا، ایک گہری سانس لی، آنکھیں بند کیں، اور پھر کچھ مناظر اس کی نظروں کے سامنے ظاہر ہوئے۔ کیا انہیں الفاظ دینے کی ہمت ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ آج نہیں تو کبھی نہیں، اور جواب پر اس نے اپنی آنکھیں کھولیں، اور ایرینا نے دیکھا وہ آنکھیں اب سرخ تھیں، جانے کتنے ہی درد تھے ان آنکھوں میں، اور اسے یہ درد اپنے اندر محسوس ہوا۔ ماما ایک بزنس ویمن تھی، میرے نانا کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے بزنس اور ساری جائیداد انہی کی تھی اور وہی اسے چلا رہی تھیں۔ یہ جو نواز انڈسٹریز آج آپ دیکھ رہی ہیں اس کی بنیاد انہی نے رکھی تھی۔ وہ کہتے ہوئے مسکرایا، ایک تلخ مسکراہٹ، اور ایرینا کو احساس ہوا کہ مسکراہٹ ہمیشہ نہیں جچتی۔ اور آپ کے فادر؟ اسے دیکھ کر ایرینا نے سوال کیا۔ آپ کا مطلب ہے مسٹر حیدر؟ ہی واز ایڈکٹڈ، اور نوفل کا جواب ایرینا کو حیران کر گیا۔ سرمئی آنکھیں پھیلیں،
نشہ کرنے کی بہت بری لت لگ گئی تھی انہیں۔ روز رات کو نشہ کر کے گھر آتے تھے، ماما سے روز لڑائی کرتے، پیسے مانگتے، اگر وہ دے دیں تو ٹھیک ورنہ۔ وہ رکا۔ ورنہ؟ اور ارینا نے اپنی سانس روک کر سوال کیا، ایسا سوال جس کا جواب کہیں نہ کہیں وہ جانتی تھی۔ ورنہ وہ انہیں مارنے لگتے، اور تب تک مارتے کہ جب تک وہ انہیں پیسے نہ دے دیں۔ وہ رکا، ایک گہری سانس لی، یا پھر جب تک وہ ہوش سے بیگانہ نہ ہو جاتی۔ ایک بار پھر وہ مسکرایا، ایک بار پھر ارینا نے اپنے اندر درد محسوس کیا۔ اور آپ؟ اس نے ہمت کر کے اگلا سوال کیا۔ میں اس وقت 12 سال کا تھا، روز اسکول جاتا تھا، دل لگا کر پڑھتا تھا تاکہ ایک دن میں بڑا ہو کر اپنی ماما کو اس انسان سے بچا سکوں، انہیں کہیں دور لے جاؤں جہاں کوئی انہیں دکھ نہ دے سکے، جہاں انہیں کام نہ کرنا پڑے۔ پتہ ہے کیا؟ وہ اب آگے جھکا، ایک ہاتھ میز پہ ٹکائے وہ مکمل اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس شخص کو مار دوں، میرا دل چاہتا تھا میں اس شخص کو ہماری زندگیوں سے نکال کر باہر پھینک دوں، کبھی کبھی دل چاہتا تھا اپنی ماں کو اس شخص کی پہنچ سے بہت بہت دور لے جاؤں، انہیں کہیں چھپا دوں۔ میرا دل چاہتا تھا میرے پاس کوئی پاور آ جائے اور میں بڑا ہو جاؤں اور دیکھوں کو کیسے لگاتا ہوں میری ماں کو ہاتھ۔ ایک عجیب جنونی سی کیفیت لی اس نے کہا، آنکھیں اب خطرناک حد تک سرخ ہو رہی تھیں۔ ارینا کو اس کی آنکھوں میں عجیب وحشت سی محسوس ہوئی، اور پہلی بار اسے نوفل نواز سے ڈر لگا۔ لیکن میں نہیں کر سکا، وہ دوبارہ کہنا شروع ہوا، میز پر تیزی سے ہاتھ مارتے کھڑا ہوا۔ میں ایک 12 سال کا بہت چھوٹا اور کمزور بچہ تھا، میں کچھ نہیں کر سکا اپنی ماں کے لیے، انہیں بچانے کی بجائے میں خود کسی کونے میں چھپتا رہا، چھپ چھپ کر اپنی ماں کو پٹتا دیکھتا رہا، میں بس ایک تماشائی بنا رہا، اور جب وہ شخص انہیں زخمی حالت میں چھوڑ کر چلا جاتا تو کسی بزدل شخص کی طرح میں کونے سے کانپتا ہوا نکلتا تھا اور اپنی ماں کے پاس آ کر ان کے زخم دیکھتا۔ وہ اب میز پر دونوں ہاتھ ٹکائے اس کی جانب جھکا۔ ارینا بے اختیاری خوف کے عالم میں تھوڑا پیچھے ہوئی۔ میں ایک کمزور انسان کی طرح روتا ہوا ان کے ہاتھوں سے ان کے زخم پہ مرہم لگا تھا، یہ جانتے ہوئے ان زخموں کے بھرنے سے پہلے ہی نئے زخم انہیں مل جائیں گے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا میں نے۔ میز پر زور سے دونوں ہاتھ مارتا وہ چیخا تھا، اور یہ اس کی بلند آواز ہی تھی کہ باہر موجود ارینا کی اسسٹنٹ تیزی سے دروازہ کھول کر اندر آنے لگی۔ آؤٹ! ارینا کی تیز آواز نے اس کے قدم تیزی سے واپس پلٹنے پہ مجبور کیا، جبکہ ارینا اب بھی اس کی وحشت بھری سرخ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جو اس کے چہرے سے بس کچھ ہی دوری پر تھیں، اور اتنے قریب سے اس کی ان آنکھوں میں جو کرب نظر آیا وہ اس کے دل میں ایک ٹیس کی صورت اٹھا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں نم ہوتی محسوس کیں، اس نے اپنی آنکھوں کو بھرتا محسوس کیا، اس نے نوفل کی آنکھیں دھندلی ہوتی محسوس کیں، اور پھر اسے محسوس ہوا کہ کوئی پانی اس کی آنکھوں سے نکل کے چہرے پہ بہہ رہا ہے، لیکن اس کی نظریں اب بھی اسی پر تھیں، وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اور پھر اسے نوفل کے ہاتھ کی انگلیاں اپنے چہرے پر محسوس ہوئیں، وہ اس کے آنسو صاف کر رہا تھا، اور ارینا کی سانس رک سی گئی تھی۔ میں ان کے آنسو چننا چاہتا تھا، ان کی تکلیف ختم کرنا چاہتا تھا، میں ان کا درد مٹانا چاہتا تھا۔ مجھے روتی ہوئی اچھی نہیں لگتی تھی وہ، میں انہیں مسکراتا دیکھنا چاہتا تھا دل سے، پر میں ایسا کچھ نہیں کر سکا، میرے اختیار میں ہی نہیں تھا۔ اب وہ اس کے دوسرے گال سے بھی آنسو صاف کر رہا تھا۔ ارینا نے دیکھا اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میرے اختیار میں کیوں نہیں تھا؟ میں ان کی حفاظت کیوں نہیں کر سکا؟ کیوں اتنا کمزور تھا میں؟ کیوں؟ وہ دھیمے لہجے میں جیسے اس سے پوچھ رہا تھا، چہرہ بے تاثر نہیں تھا، اور چہرے پہ جو تاثر تھا وہ بیان کرنے کے لیے ارینا کے پاس بھی الفاظ نہیں تھے۔ ہر درد الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کچھ درد ہمیشہ بے زبان رہتے ہیں۔ نوفل! بھیگی آواز میں ارینا نے اس کا نام پکارا، اور جانے کیا تھا اس پکار میں کہ نوفل ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا، ایسے جیسے اچانک ہی ہوش کی دنیا میں واپس آیا ہو۔ اس نے ارینا کی جانب دیکھا جس کی آنکھیں اب بھی بھیگی ہوئی تھیں، اور وہ زیادہ دیر دیکھ نہیں سکا، اس کی ہمت ختم ہو گئی تھی، اس کے الفاظ ختم ہو گئے تھے، اور اگلے ہی لمحے ارینا نے اسے اس آفس سے تیزی سے نکلتے دیکھا، اور پھر جانے کتنے ہی لمحات تک وہ اس بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ ان کے پاس آتے ہی ہارون نے سوال کیا۔ پتہ نہیں، وہ کل سے اس کمرے میں بند ہے، نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، میں نے کتنی بار دروازہ بجایا، بس اتنا کہتے ہیں کہ وہ اکیلا رہنا چاہتے ہیں۔ مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے ہارون بیٹا، افضل چچا نے پریشانی کے عالم میں اسے بتایا۔ کچھ ہوا تھا کیا کل؟ اوپر اس کے کمرے کے بند دروازے کی جانب دیکھتے ہارون نے پوچھا۔ نہیں، صبح تک تو سب بالکل ٹھیک تھا، لیکن شام میں جب آئے تو بہت سنجیدہ لگ رہے تھے، سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اچھا پریشان مت ہوں، 2 کپ چائے بنائے، میں اسے دیکھتا ہوں، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہتا وہ تیزی سے سیڑھیوں سے اوپر آتا اس کے کمرے کے سامنے رکا۔
نوفل دروازہ کھولو۔ اس نے دروازہ نوک کیا۔ میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا، بے حد سنجیدہ انداز میں جواب آیا۔ مت ملنا پر دروازہ کھولو ورنہ میرے پاس ایکسٹرا چابی موجود ہے، وہ کہہ کر کچھ دیر رکا پر اندر سے کوئی بھی آواز نہ آئی۔ نوفل اوپن دا ڈور، اس بار اس نے سنجیدگی سے کہا اور کچھ لمحے بعد ہی اسے لاک کھلنے کی آواز آئی۔ تیزی سے دروازہ کھول کر وہ اندر آیا، جہاں نوفل کل ہی کے کپڑوں میں تھا، بال بکھرے اور چہرے پہ عجیب سی سنجیدگی تھی۔ یہ تم نے کیا حلیہ بنایا ہوا ہے اپنا؟ کیا ہوا ہے؟ اس کے سامنے بیٹھتے ہارون نے پوچھا۔ میں اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اور تم جانتے ہو میں بات کیے بنا جاؤں گا نہیں، اس لیے صاف سا بتاؤ کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا، جبکہ اس بار نوفل نے اسے کوئی بھی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ ایک منٹ، ہارون اب آگے جھکا، اسے غور سے دیکھتے۔ کہیں محبت کا روگ تو نہیں لگ گیا تمہیں؟ کیا ہوا، رے نے انکار کر دیا کیا؟ شرارتی انداز میں کہا، جس پر نوفل نے اسے گھورا۔ تم نے اگر یہی فضول باتیں کرنی ہے تو چلے جاؤ یہاں سے، اسے جواب دیتا وہ کھڑا ہوا اور الماری سے اپنے لیے کپڑے نکالنے لگا۔ چلو پھر کام کی بات کر لیتے ہیں، ڈاکٹر ایرینا کیسی ہیں ہماری؟ مسکراتی ہوئی ایک سوال کیا، جبکہ نوفل نے ایک بار پھر اسے گھورا۔ وہ میری ڈاکٹر ہے، تمہاری نہیں، سنجیدگی سے کہتے اس نے کپڑے نکالے اور اسے بند کیا۔ ہاں ہاں تمہاری ہی ہے ڈاکٹر، ایک بار پھر ہارون کی جانب سے لقمہ دیا گیا، جس پر نوفل نے اب اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ میرے آنے تک اس کمرے سے دفع ہو جانا، ایک انگلی اس کی جانب اٹھا کر سنجیدگی سے دھمکی دیتا وہ واش روم میں چلا گیا۔ اوکے باس، نیچے ٹیبل پہ ملاقات ہوتی ہے پھر، افضل چچا کے ہاتھ کی چائے اور ہماری میرا مطلب ہے آپ کی ڈاکٹر ایرینا کی قصوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ وہ ہنستا ہوا اس کے کمرے سے نکلا۔ افضل چچا چائے کے ساتھ سموسے بھی ہو جائیں تو مزہ آ جائے۔ ہارون کی تیز آواز پہ کچن میں موجود افضل چچا کے ہونٹ مسکرائے۔ نوفل کی زندگی میں واحد رونق ہی ہارون ہی تھا، اللہ ان کی دوستی ہمیشہ برقرار رکھے، دل سے دعا کرتے۔ اب وہ چائے کی تیاری میں مصروف تھے۔ سب ٹھیک ہے؟ اس کے کمرے میں آتے انہوں نے پوچھا۔ جی آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ سیدھے ہو کر بیٹھتے اس نے جواب دیا۔ تم آج ہسپتال نہیں گئی؟ اب اس کے پاس بیٹھی لہجے میں فکر مندی تھی۔ جی آج کوئی سیشن نہیں تھا تو میں نے سوچا چلو آج آرام کر لیا جائے، مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کوئی بات ہے تو مجھ سے کہہ سکتی ہو ایرینا، وہ اس کے جواب سے جیسے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں امی، بس ریسٹ کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ وہ تو تم صبح سے کہہ رہی ہو، اب بھی دل نہیں بھرا؟ نہیں، آج بس دل چاہ رہا ہے اکیلے بہت سا وقت گزارنے کو، دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ تھک گئی ہو نا تم؟ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے انہوں نے کہا۔ پورا دن ہسپتال میں گزارتی ہو، اتنے لوگوں کو سنتی ہو، تھک جاتی ہوگی۔ ہاں کبھی کبھی، سر جھکا کے اس نے اقرار کیا۔ اب کیا بتاتی کہ اسے تو بس ایک ہی انسان تھکا رہا ہے۔ انسان بھیڑ میں رہنے کا عادی ہو تو تنہائی اسے سکون دیتی ہے، اور اگر وہ تنہائی میں رہنے کا عادی ہو تو بھیڑ اسے بے چین کر دیتی ہے۔ تم تنہا رہنے کی عادی تو نہیں ہو ایرینا، پھر آج کیوں چاہیے تنہائی؟ انہوں نے ایک سوال کیا، جس پر ایرینا نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ انسان لوگوں کے بیچ رہنے کا عادی ہو تو اسے کہیں نہ کہیں تنہائی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور ایک تنہا انسان کو ہمیشہ کسی ساتھی کی طلب ہوتی ہے۔ انسان کبھی کبھی خود کو مکمل محسوس کر ہی نہیں سکتا، یہ اس کی فطرت ہی نہیں۔ اور جہاں ایرینا کا جواب ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ لے آیا، وہیں نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ ایرینا کی مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی۔ اسے کسی چیز کے احساس نے جیسے اپنی جگہ روک دیا۔ چلو پھر جی بھر کے آرام کرو، اس کا ماتھا چومتی ماما کھڑی ہوئیں اور کچھ دیر بعد وہاں سے چلی گئیں، جبکہ ایرینا اب بھی کسی گہری سوچ میں گم وہیں بیٹھی رہی۔ تنہائی کو ہمیشہ کسی ساتھی کی ضرورت ہے، ایک ایسا ساتھی جو اسے مکمل کر دے۔ اس نے اپنے الفاظ دہرائے اور پھر ذہن میں ایک خیال آیا، جو اگلے لمحے اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ لے آیا۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ سموسوں سے انصاف کرنے کے بعد اب چائے کا کپ اٹھاتے ہارون نے پوچھا۔ میں نے اسے کہہ دیا، کپ سے اٹھتی بھاپ پہ نظر ٹکائے نوفل نے جواب دیا۔ کیا کہہ دیا؟ ہارون سمجھا نہیں۔ جو کبھی کہنے کا حوصلہ ہی نہیں تھا، جو کہنا اذیت ناک تھا، وہ سب جو یاد کرنا میرے لیے بے حد تکلیف دہ تھا، وہ سب جسے میں اپنے اندر دفنانا چاہتا تھا، میں نے وہ سب اس سے کہہ دیا۔ میں نے اس کے سامنے اپنی زندگی کی کتاب کا سب سے دردناک سبق کھول کے رکھ دیا۔ نہ جانے ایسا کیسے ہوا، مگر میرے دل نے مجھے اس کی اجازت دی اور میں نے دل کی سن کر اس سے کہہ دیا۔ نوفل نے کپ اٹھا کے اب اپنے لبوں سے لگایا۔ تم نے اسے سب بتا دیا؟ ہارون حیران رہ گیا۔ نہیں، اس کی آنکھوں نے مجھے سب بتانے ہی نہیں دیا، میرا آدھا سچ سن کر ہی وہ بھیگنے لگی تھیں، اور اس کے آنسوؤں نے میری زبان پہ تالے لگا دیے۔ کب واپس رکھتے اس نے کہا۔ نظروں کے سامنے ایک بار پھر آفس کا منظر ظاہر ہوا۔ تو کیا یہ تالا تم اب کبھی نہیں کھولو گے؟ نہیں، اب اسے توڑ دوں گا۔
اس نے ہارون کی جانب دیکھا فیصلہ کن انداز میں۔ بہت ہمت اور حوصلہ پیدا کر کے ایک بار اس کے سامنے الفاظ ادا کیے ہیں میں نے، اس بار میں اس کے سامنے جا کر پوری کتاب پڑھوں گا۔ اب مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا میں، اب مجھے آزاد ہونا ہے اس راز سے۔ اور نوفل کا اٹل لہجہ ہارون کو کچھ دیر کے لیے خاموش کر گیا۔ کچھ دیر بعد چائے کا خالی کپ ٹیبل پہ رکھتے ہارون کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں، ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، تم کل آؤ گے؟ ہاں، مختصر جواب دیتے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ اوکے، ہارون کہہ کر پلٹا۔ ابھی کچھ قدم ہی لیے تھے کہ اچانک جیسے دماغ میں کچھ آیا۔ وہ رکا اور پلٹ کر نوفل کی جانب دیکھا جو کسی گہری سوچ میں گم نظر آ رہا تھا۔ نوفل؟ ہارون کی آواز پر اس کی جانب دیکھا۔ تم اس سے اپنے دل کی باتیں کرنے لگے ہو۔ دل کی باتیں انسان اسی سے کرتا ہے جو دل میں رہتے ہیں۔ کیا تم یقین ہے وہ نہیں رہتی؟ ایک سوال ہوا ہارون کی جانب سے، اور جواب کی تلاش میں ہر جانب صرف خاموشی ہی ملی۔ خاموشی جو نوفل کے اندر تھی، خاموشی جو ہارون تک پہنچ رہی تھی، اور اسی کے ساتھ وہ نوفل کی سوچ کو ایک نیا رخ دیتا وہاں سے چلا گیا۔ کیا وہ دل میں رہتی ہے؟ اس نے ہارون کا کیا گیا سوال اپنے آپ سے پوچھا، اور اس سے پہلے کہ اندر سے کوئی جواب آتا، موبائل کی ٹیون نے اس کی جانب توجہ کی۔ آج میرا شو ہے، رین کا میسج تھا۔ جانتا ہوں، اس نے فوراً جواب دیا۔ کیا آپ سنیں گے؟ ایک سوال ہوا۔ بالکل، ایک اور مختصر جواب۔ کیوں؟ ایک اور سوال آیا۔ کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے آپ کو سننا، اس نے سچ کہا۔ تو آپ میرے فین ہیں؟ اور اس سوال پر نوفل کے ہونٹ مسکرائے۔ نہیں، جواب دیا۔ تو پھر؟ وہ الجھی۔ میں آپ کی آواز کے سحر کا قیدی ہوں۔ نوفل کی مسکراہٹ یہ لکھتے ہوئے گہری ہوئی۔ اور میں آپ کی۔ اور دوسری جانب سے آیا جواب نوفل کو حیران کر گیا تھا۔ میں شو کے بعد آپ کے میسج کا انتظار کروں گی۔ کچھ دیر بعد رین کا میسج آیا۔ اوکے، اسی کے ساتھ اس نے موبائل دوبارہ ٹیبل پہ رکھا۔ اس کی بات کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ میری قیدی ہے؟ میری؟ نوفل کا دماغ اب ان سوالات میں گم ہو چکا تھا، اور کچھ دیر پہلے کیا جانے والا سوال تو جیسے وہ بھول ہی گیا۔ رات کے اندھیرے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے چکے ہیں۔ ایسے میں آج پھر وہ ماسک لگائے وہ اسٹوڈیو میں داخل ہوتی ہے۔ نظر سامنے پڑتی ہے جہاں پہلے سے ہی کافی کا کپ موجود ہے۔ ماسک اتار کر اب وہ اپنی کرسی پر بیٹھی اور کپ اٹھایا جس کے نیچے ایک پیپر رکھا تھا۔ اس نے دیکھا، بیسٹ آف لک فار ٹوڈیز شو، اور اسی کے ساتھ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیلتی ہے۔ کافی کا ایک گھونٹ لے کر وہ کپ واپس رکھتی ہے۔ نظر سامنے وال کلاک میں جانب جاتی ہے جہاں شو سٹارٹ ہونے میں 3 منٹ باقی ہیں۔ آج کا شو تمہارے نام رین، خود سے کہتی وہ سیدھی ہوئی اور اب وہ ساؤنڈ سسٹم اور ہیڈ فون سیٹ کرنے لگی۔ وہ آج ٹیریس پہ کھڑا آسمان کی جانب دیکھ رہا ہے، کانوں میں ایئر پڈز لگے ہیں، جبکہ پیچھے ٹیبل پر موبائل میں اس نے FM کا مطلوبہ چینل آن کیا ہوا ہے۔ رین کا شو سٹارٹ ہونے میں بس 1 منٹ تھا اور اسے بے چینی سے اس 1 منٹ کے ختم ہونے کا انتظار تھا۔ آج کا شو تمہارے نام رین، دھیمی آواز میں کہتا وہ مسکرایا، جبکہ یہاں سے کچھ دور اپنے کمرے کے بیڈ پر ہانیہ کانوں میں ایئر فون لگائے وال کلاک پہ نظر ٹکائے لیتی ہے۔ شو سٹارٹ ہونے میں بس کچھ ہی سیکنڈز تھے، لیکن اسے رین کے شو سے زیادہ اس بات کی ایکسائٹمنٹ تھی کہ کوئی اس وقت اتنا ہی بے چین ہو کر اسے سن رہا ہوگا۔ آج کی بے چینی تمہارے نام ہانیہ، اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ ہانیہ کے ہونٹوں کو چھوا۔ یہ بھی عجیب تھا کہ ایک ہی وقت میں 3 الگ الگ لوگ ایک ہی بات پہ مسکرا رہے تھے، پر تینوں کی کہانیاں بہت مختلف تھیں، تینوں کی کہانیوں کے کردار بہت مختلف تھے، اور تینوں کی کہانیوں میں کہیں نہ کہیں وہ تینوں ہی شامل تھے، کوئی نام بن کر تو کوئی پہچان بن کر، اور ایک ساتھ تینوں ہی جگہوں پر پیانو کی دھن نے اپنا سحر پھیلانا شروع کیا۔ ایک بار پھر تینوں کے ہونٹ مسکرائے، اور پھر آج بھی وہی آواز ان کی سماعت تک پہنچی، وہ آواز جو اس کہانی میں اہم مقام حاصل کر چکی تھی۔ ہم جب جب تیری جانب بڑھنے لگے، یہ میری راہ میں رکاوٹ بننے لگے، قدم زنجیر ہو گئے انہیں دیکھتے، یہ ہر رستے پہ تیرے سنگ جو چلنے لگے۔ ان کی قسمت پہ سنو مجھے رشک ہے، یہ جو آنکھوں سے بہتا اشک ہے۔ اور اسی کے ساتھ رین کو اپنی آنکھوں میں نمی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں، انگلیاں اب پیانو پر بہت آہستہ چل رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ ایک چہرہ نوفل کے خیالوں میں روشن ہوا، وہ چہرہ جس پہ آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور اب وہ اس دھن میں اترنے لگا، اور اسی کے ساتھ ہانیہ نے آنکھیں بند کیں۔ ایک ملاقات آج پھر اس کی آنکھوں کے پردوں میں روشن ہوئی، اس کے ہونٹ مسکرائے۔ اسی کے ساتھ ایک بار پھر رین کی آواز اس دھن کا حصہ بنی۔ جنہیں ہم خود میں اتارنے لگے، وہ درد تیرے سمیٹنے لگے، ہم صبح کے مسافر ٹھہرے، وہ راتوں کے ساتھی بننے لگے۔ ان کی قسمت پہ سنو مجھے رشک ہے، یہ جو آنکھوں سے بہتا اشک ہے۔ الفاظ ایک بار پھر رکے، دھن ایک بار پھر صاف ہوئی۔ جہاں رین اپنے الفاظ اور پیانو کی دھن میں بہہ رہی ہے،
वहीं नौफल एक तस्वर को नज़रों के सामने बसाए उसमें गुम है, जबकि हानिया उस गुमनामी में किसी की मौजूदगी के एहसास को ढूंढ रही है। तेरे करीब होने की कोशिश जो करने लगी हूँ, वो मुझसे पहले ही तुझ तक पहुँचने लगे। हम इस आग में जलते हर रात दिन, वो तुझे रोज़ महसूस क्यों करने लगे। उनकी किस्मत पे सुनो मुझे रश्क है, ये जो आंखों से बहता अश्क है। और उसी के साथ धुन इख्तिताम की जाने बढ़ी, उसी के साथ एक खामोशी उस माहौल का हिस्सा बनी, उसी के साथ नौफल उस तस्वुर से बाहर आया, उसी के साथ रेन ने आंखें खोली। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं आपकी आरजे रेन। मेरा मानना है कि अल्लाह की दी हुई बहुत सी नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत ये आंसू भी हैं। अश्क जो आंखों के रास्ते हर राज खोल देते हैं। ये अश्क दिल के रास्ते से गुजर के हर दर्द बहा देते हैं। ये अश्क जो खुद बह जाते हैं और हमारे लिए छोड़ देते हैं राहत जिसके बाद हम जैसे फिर से ज़िंदा हो जाते हैं। राहत जिसके बाद हम हर इम्तिहान का सामना कर पाते हैं। राहत के जिसमें ज़िंदगी महसूस होती है। राहत जो मौत को भी मार देती है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि हम सफ़र में सबसे बेहतरीन हम सफ़र तो ये अश्क होते हैं। गम हो या खुशी हमेशा साथ रहते हैं। इसलिए इनकी भी कदर करें, इनकी कदर करें और इन्हें खुले दिल से अपनाएं। यकीन करें ये आपका सारा बोझ उतार लेंगे, ये आपको पुरसकून कर देंगे। इसी के साथ रेन खामोश हुई और एक धुन उस शो का हिस्सा बनी। अब अगर उस वक्त को कुछ घंटे आगे ले जाओ तो नौफल फजर की अजान का वक्त है और उस सुनसान सड़क पे एक गाड़ी चलती हुई एक घर के सामने रुकती है। अंदर देखा जाए तो ड्राइविंग सीट पे एक लड़का और उसके साथ एक लड़की बैठी है। ये किसका घर है? उस लड़के ने घर की जानिब देखते सवाल किया। मिस्टर नौफल का। लड़की की जानिब से आए जवाब पर उसने चौंक कर उसकी जानिब देखा। व्हाट? रात के इस पैर हम यहाँ क्या करने आए हैं? वो हैरान हुआ, ये लड़की उसे इतनी रात को उस घर के सामने क्यों लाई है? हम नहीं, मैं। संजीदगी से आए जवाब पर वो मज़ीद हैरान हुआ। क्या मतलब, तुम पागल हो नहीं? इतनी रात को तुम उससे मिलने आई हो? उसे अपने साथ बैठी लड़की की जहनी हालत पे शक होने लगा। सच बताओ। वो थोड़ा आगे झुका। तुमने पी हुई तो नहीं है? मशकूक नज़रों से उसे देखते पूछा, जबकि दूसरी जानिब से उसे सख्त घूरी का सामना करना पड़ा। तुम्हारा काम मुझे इस घर तक छोड़ना था, अब मैं अंदर जा रही हूँ, तुम भी जा सकते हो। वो कह के दरवाज़ा खोलने लगी। सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं इतनी रात को तुम्हें इस लड़के के घर में अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। इम्पॉसिबल, उसने हतमी अंदाज में कहा, जबकि उस लड़की ने अब एक गहरी सांस ली। पहली बात तो ये कि रात नहीं, ये सुबह का वक्त है, सूरज बस आधे घंटे में निकलने वाला है। और दूसरी बात ये कि ठीक है, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहती तो यहीं रहो, साथ रहो, मगर हम दोनों को एहसास भी नहीं होने देना अपनी मौजूदगी का। उंगली उसकी जानिब उठाकर उसे वार्न करती वो तेज़ी से गाड़ी से निकली और उस घर के मेन डोर की जानिब बढ़ी, जबकि वो लड़का अब गाड़ी के कोने में लगाए उसी पर नज़र टिकाए बैठा था। दरवाजे पे होने वाली पहली ही बेल पर उसकी आंख खुल गई। सीधे होते हुए उसने वॉल क्लॉक की जानिब देखा जो सुबह के 5 बजा रही थी। इस वक्त कौन आ गया? परेशान कुन अंदाज में कहता वो बेड से उतरा। बेल एक बार फिर बजी। अब वो तेज़ी से लाउंज से होता हुआ बाहर की जानिब और फिर मेन डोर के सामने आकर रुका। बेल एक बार फिर बजी। उसने हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोला और सामने खड़ी शख्सियत को देखकर वो हैरान रह गया। एरिना, आप? अपनी हैरानगी पे काबू ना पाते हुए उसने कहा, जबकि उसके तासुरात पर एरिना के होंठ मुस्कुराए। गुड मॉर्निंग टू यू मिस्टर नौफल। ओके जी, तो एपिसोड नंबर 4 का हम यहाँ पे करते हैं इख्तिताम। और मुझे लगा था ये हानि आई है, एरिना मैडम क्यों पहुँच गई है? एरिना से तो मुझे इतनी बेवकूफ़ी की तवक्को नहीं थी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि रेन एरिना ही है। हाँ, पक्का वही है। आपको क्या लगता है ना? वही होगी। और हानिया बीच में ही क्या कबाब में हड्डी बन गई है बेवकूफ़। जब उसे पता भी है कि नौफल रेन को पसंद करता है, उसकी आवाज़ को पसंद करता है, तो वो बीच में हमें खामखा कूद पड़ी है। और मैसेज भी कौन बात कर रहा है नौफल से? मुझे तो लगता है हानिया बात कर रही है। आपको क्या लगता है? वो जो मैसेज कर रही होती है हानिया ही कर रही है ना? और मोहसिन का मुझे थोड़ा सा तरस आ रहा है। अच्छा बंदा है, पर इसके साथ मुझे लगता है होगी बुरी। और कुछ ख़ास अभी तक तो नहीं हुआ, देखते हैं आगे क्या होता है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।